انا اذان من اللہ، میں اللہ کی اذان ہوں، انا اذان من الرسول، میں رسول کی اذان ہوں۔ علی مکہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی اذان ہوں، علی مکہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کی اذان ہوں۔ اور امیر المومنین کی یہاں پہ ایک حدیث پڑھنے لگو، علی فرماتے انا اذان فی الدنیا و مؤذن فی الاخرہ، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں۔ میں نے تاریخ نہیں پڑھی کہ کوئی ذوف کہہ کے ٹھکرا دے، کوئی سند کا انکار کر دے۔ میں نے امیر المومنین کی حدیث پڑھی ہے، علی کہتے ہیں انا اذان فی الدنیا، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں، و مؤذن فی الاخرہ، میں آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں۔ دنیا میں مجھے اذان کہتے ہیں، آخرت میں میں مؤذن بن جاؤں گا۔ صحابی سامنے سے اٹھا، اس نے یا علی بات کھول دیجئے، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اذان ہوتی ہے عبادت کے لیے۔ آپ نے کہا آپ قیامت کے میدان میں اذان دیں گے، تو کیا ہمیں بتائیے کہ کیا قیامت کو بھی کوئی نماز ہوگی؟ وہ نماز ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ قیامت میں تو وقت ہی نہیں ہوتا، قیامت کا اوقات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ سورج فنا ہو چکا ہوگا، چاند فنا ہو چکا ہوگا، تو پھر نماز کیسی؟ اگر نماز نہیں تو پھر اذان کیسی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، ہر نبی اپنی امتوں کے اعمال لے کے کھڑا ہوگا، ہر کوئی نفس نفسی کی عالم میں ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا۔ یہ جملے علی کے پڑھنے لگا، مولا فرماتے ہیں خوش ہوگا وہ بندہ جس کے دل میں ہماری ولایت ہے، جل جائے گا وہ بندہ جس نے ساری زندگی ہم سے بغض رکھا ہے۔ علی فرماتے ہیں پل صراط جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں پل ہے، اللہ وہاں پہ ایک گلدستہ اذان بنائے گا اور وہاں پہ علی کو کہا جائے گا اے علی پل صراط پہ کھڑا ہو کے اذان دے، کیونکہ وہاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں اللہ کے پل صراط کے گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کے جو اذان دوں گا اس کا پہلا لفظ علی نے پڑھا۔ علی فرماتے ہیں میں گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کے کہوں گا لعن اللہ علی الذین کذبوا بولایتنا واستخفوا بحقنا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے ہماری ولایت کو چھپایا تھا اور ہمارے حق کو کھایا تھا۔ علی فرماتے میں پورے صراط میں کھڑا ہوں گا اور جنت اور دوزخ کو علی حکم کر دے گا۔ وہاں پھر یہ نہیں ہوگا، علی فرماتے میں جنت اور دوزخ کو حکم کروں گا، یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ پورے صراط وہی کام کرے گی جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار کرتی تھی، پورے صراط وہی کام کرے گی جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار کرتی تھی۔ پہلی دفعہ علی نے فرمایا انا اذان من اللہ، میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں، میں اس کے رسول کی طرف سے اذان ہوں۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں خدا کہہ رہا اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ خدا کہتا ایک اذان وہ ہوگی جو حج اکبر کے دن ہوگی، جب بہت بڑا حج ہوگا۔ اور یہاں پر حج الاکبر سے پہلے الف لام ہے، عربی زبان میں الف لام جس لفظ کے آگے آ جائے وہ مخصوص ہو جاتا ہے، تخصیص کے لیے آ جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے الحج الاکبر، ایک خاص بڑا حج، اس میں ایک اذان ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوگی۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ حج الاکبر کیا ہے؟ آج کی ہم مسلمانوں میں جو پائی جاتی ہے اسرائیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو جمعے والے دن حج آئے نا اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنے ایسے حج ہیں جو جمعہ والے دن آ کے گزر گئے، لیکن یہاں خدا نے ایک مخصوص حج کہا ہے، ایک مخصوص حج ہے۔ جب ہم قائم کے ظہور کی علامات پڑھتے ہیں تو وہاں آتا ہے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا وہ روز بھی روز جمعہ ہوگا۔ جمعہ کہتے ہی جمع ہونے کو ہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں جمعہ کو باقی دنوں سے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک کسی نہ کسی چیز کا سردار بنایا، ایام کا سردار جمعے کو بنایا۔ مولا نے فرمایا تھا کبھی بھی ایام کو گالی نہ دینا، یہ ہمارے نام ہے۔ ہاں، مولا فرماتے ایام کو منحوس نہ کہا کرو، ایام کو منحوس نہ کہا کرو، یہ ہمارے نام ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہفتہ اتوار سوموار منگل، یہ بعد کی کریمی اور رومی نام ہے، جو اس سے پہلے عرب میں یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعاء، یوم الخمیس
اور یوم الجمعہ. مولا فرماتے یوم السبت یہ رسول کا دن ہے. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی اٹھا کے دیکھیے گا, جہاں پہ دنوں کی دعائیں ہیں وہاں ہر دن کسی مخصوص معصوم کے ساتھ. فرمایا یوم السبت ہفتے کا دن ہے, یہ رسول کا دن ہے. پھر یوم الاحد ہے, یہ علی کا دن ہے. پھر 2 کا دن ہے, حسن اور حسین کا دن ہے. پھر 4 کا دن ہے, پھر 5 کا دن ہے. پھر یوم الخمیس یعنی لشکر والے کا دن ہے, وہ عسکری لشکر والے کو کہتے ہیں. یوم الجمعہ یعنی کہ ہمارے قائم کا دن ہے. ہمارے قائم کے دن کو بھی جمعے کا دن کہا جاتا ہے. امیر المومنین سے پوچھا تھا کہ جب قائم آئے گا تو پھر جمعہ مبارک ہوگا, یہ جمعہ اس سے پہلے مبارک کیسے ہو گیا؟ مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے روحوں سے ہماری ولایت کا اقرار لیا تھا تو وہ روز جمعہ تھا جس دن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا تھا. اقرار بھی جمعے والے دن ہوا تھا, اظہار بھی جمعے والے دن ہوگا, اقرار بھی روز جمعہ ہوا تھا, اور جب قائم آئے گا تو پھر وہ انتظار کے بعد اظہار بھی جمعے والے دن ہوگا. معصوم سے بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ورنہ یہاں پہ علامات پڑھی جا سکتی تھی. مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ آخری دن ہوگا جسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے, دنیا ظلم سے بھر جائے گی, ہر کوئی انصاف اور عدل کا متقاضی ہوگا, ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں سے عدل آئے, کہیں سے انصاف آئے. مومنین اپنے گھروں میں بے چین ہو کے ہمارے قائم کا انتظار کر رہے ہوں گے, یا مومنین اپنے گھروں کی چھتوں میں یا اپنے گھروں میں اپنے بستروں پہ لیٹے ہوں گے, یا اچانک ان کے کانوں پہ ایک آواز آئے گی, انا اذان من اللہ ہے, انا اذان من اللہ ہے, انا اذان من اللہ ہے. اس سے پہلے یہ اذان کبھی زمین پہ سنائی نہ دی جائے گی. لوگ کہیں گے کہ اس سے پہلے اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل. آج اذان ہو رہی ہے انا اذان من اللہ ہے. یہ مؤذن کون سا ہے؟ مولا فرماتے جس کے پاس ہمارے قائم کی معرفت ہوگی وہ شک کی وادی پہ نہیں جائے گا, وہ جلدی سے اٹھ کے کہے گا مولا آ رہے ہیں, مولا آ رہے ہیں. یہ کہہ کے وہ پہلا قدم اپنے گھر میں رکھے گا, دوسرا ہوا میں رکھے گا, تیسرا بیت اللہ میں پہنچے گا. بیت اللہ میں ماننے والوں کی قطار لگ جائے گی, بیت اللہ میں ماننے والوں کا جمع غفیر ہوگا. نگاہیں مشرق سے مغرب کو ڈھونڈ رہی ہوگی, وہ اذان اللہ کہاں ہے, وہ اذان اللہ کہاں ہے, وہ اذان اللہ کہاں ہے. یہ یقلت کعبے کی پچھلی جانب سے 26 اصحاب موسیٰ نکلیں گے, 7 اصحاب کہف آئیں گے. جب قائم مہدی ادھر سے موسیٰ کے صحابیوں کو بلائے گا, ادھر سے اصحاب کہف کو زندہ کر کے اٹھائے گا. 4 نبی مشرق سے آ رہے ہوں گے, کوئی ادھر سے مغرب سے آ رہا ہوگا. یہ اچانک کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے میرا قائم ایک شخص کو بلائے گا اور بلائے گا, اٹھ میرے دادا علی کے نوکر, مال کے اشتر, جو کام علی لیا کرتا تھا اب ہماری ولایت کے منکر کی گردنیں کاٹنی شروع کر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 40 سال رسول, 40 سال رسول مسلسل مکہ میں معجزات سے اللہ منواتے رہے. انہوں نے معجزے مانگے, رسول نے دیے. انہوں نے کہا پتھر بلوا, رسول نے بلوا دیا. انہوں نے کہا چاند تو ٹکڑے کر, رسول نے کر دیا. انہوں نے کہا درخت چلا, رسول نے چلا دیا. یہ جو کہتے گئے رسول کرتا رہا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا, نہیں پڑھا. جب تم نے پڑھنا ہی نہیں تھا پھر معجزہ کیوں مانگا؟ یہ اختیار محمد دیکھ رہے تھے, یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ کیا کیا کر سکتا ہے. یہ یقین نہیں کر رہے تھے, یہ صرف اختیار دیکھ رہے تھے. معجزات نبی دکھاتے رہے, انہوں نے نہیں پڑھا. نبی اپنی زبان کی صداقت منواتے رہے, انہوں نے نہیں پڑھا. پڑھا کب؟ جب فتح مکہ پہ علی کی تلوار گلیوں میں لہراتی ہوئی دیکھی, فوراً سامنے آ کے کہا ہم بھی کلمہ پڑھیں گے, ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں. انہوں نے 40 سال نبی کے معجزات اور اختیارات دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا. پڑھا تو علی کی تلوار کے ڈر سے. یہ منت کروں گا اپنی قوم کے عزیزوں کو, آج اس دنیا کو علی کے معجزات سناؤ, نہیں مانیں گے. اختیارات سناؤ, نہیں مانیں گے. انتظار کرو قائم کی تلوار کا. لیکن یاد رکھنا جس نے مکہ میں تلوار نکالی تھی
اس وقت کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا. لیکن جب قائم کی تلوار چمکے گی پھر اقرار کا دن نہیں ہوگا. پھر اقرار کا دن نہیں ہوگا, کیونکہ پھر اس کے بعد تو پھر کام رک گیا. پھر اس کے بعد تو صرف اظہار کا وقت ہے. جیسے 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 وقت بیت رہا ہے ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ صاحبان معرفت کے لیے اور صاحبان عقیدت کے لیے حجت کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں.